أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. معزز سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 40 پر 7، 40 پر 8، 40 پر 9 یعنی 47، 48، 49 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. جیسا کہ بتلایا گیا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر غزوہ بدر کے مکمل ہونے کے بعد غزوہ بدر سے بہت سارے نقطے، بہت سارے پوائنٹس اور مسلمانوں کے لیے اور غیروں کے لیے بہت ساری نصیحتیں بیان فرمائی ہے. اسی طرح سے ان 3 آیات کے اندر بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں جو اس وقت کے بچے ہوئے کفار و مشرکین کے لیے بھی ہے اور اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اور اے لوگو، اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جو لوگ اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، اور یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے تمام اعمال کو اپنے گھیرے میں لیے ہوا ہے. سامعین کرام، آپ دیکھیں کہ اس میں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھلاتے ہوئے نکلے. ان لوگوں کا مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے تمام اعمال کو اپنے گھیرے میں لیے ہوا ہے. تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا، اس سے مراد مشرکین مکہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل اپنے تمام لشکروں کو انتہائی شان و شوکت کے ساتھ، گاجے باجے کے ساتھ مکہ سے لے کر کے نکلا تاکہ ان کے اس لاؤ لشکارے کو دیکھ کر کے ہی مسلمان مرعوب ہو جائے، انڈر اسٹیمیٹ ہو جائے اور عرب کے تمام قبیلوں پر ان کی دھاک بیٹھ جائے. یہ لوگ نکلے تو تھے قافلے کو بچانے کے لیے، لیکن جب ان کا قافلہ مکہ سے مدینے کی طرف رواں دواں تھا تو درمیان میں ہی ابو سفیان کا پیغام بھی ان کو مل گیا کہ جس قافلے کے اوپر مسلمان حملہ کرنے والے تھے وہ قافلہ بچ کر کے مکہ کی طرف نکل چکا ہے. اب تم ایک کام کرو، تم کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ بھی واپس لوٹ جاؤ. لیکن اس وقت ابو جہل اڑ گیا کہ نہیں، ہم اتنے شان و شوکت کے ساتھ نکلے ہیں، ہم اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب ہمارا یہ قافلہ، جب ہمارا یہ لشکر بدر کے چشمے پر جا کر کے پڑاؤ نہ ڈال دے، وہاں پر جا کر کے خوشی اور مسرت کی محفل نہ جما لے، اور ہم جو گاجے باجے والی عورتیں کو لے جا رہے ہیں، گانے والی عورتوں کو، وہ جا کر کے وہاں پر خوشی اور جیت کے نغمے گائیں گی اور ہم لوگ وہاں پر شراب پیئیں گے، جام اڑائیں گے اور 3 دن تک ہم لوگ اونٹ کو ذبح کریں گے اور پورے عرب کے قبیلوں کو دعوت دے کر کے ان کی ضیافت کریں گے تاکہ پورے عرب کے اندر ہماری دھاک بیٹھ جائے اور یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں ہمارے اس تمام کر و فر کو دیکھ کر کے مرعوب ہو جائیں اور آگے کبھی بھی ان کو سر اٹھانے کی ہمت نہ ہو. سامعین کرام، دراصل ابو جہل تو ایسا کہہ رہا تھا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی شیخی خورے کو، اترانے والوں کو، غرور و گھمنڈ اور تکبر کرنے والوں کو، اپنے پاور کے اوپر ناز کرنے والوں کو اور اپنے ہولڈ کے اوپر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے. اور یہی ہوا، ابو جہل جو ہے وہ بدر کے مقام پر پہنچ گیا. اس کا مقصد اس وقت تک لڑائی کرنا نہیں تھا بلکہ اپنا روب لوگوں پر گاٹھنا تھا. لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مصلحت اور اللہ کے حکم سے مسلمان بھی بدر کے اندر پہنچ گئے. مسلمان بھی بدر کے اندر پہنچ گئے. اب ان کی تعداد 1000، مسلمانوں کی تعداد 313. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضا بنا دیا کہ اب دونوں کے درمیان لڑائی ٹھن گئی. اس وقت بھی کفار مکہ کے جو چند سرداران تھے، چند لوگ تھے جو برسرابودہ تھے، انہوں نے ابو جہل کو سمجھایا کہ آپ ایک کام کیجئے، ہم لوگ ایسے ہی چپکے آ گئے ہیں، اس وقت لڑائی کرنا اچھا نہیں دکھتا ہے، ہم لوگ واپس چلتے ہیں مکہ کی طرف. ابو جہل کا نہیں، اس وقت بھی اس کا پندار، اس کا غرور، اس کا گھمنڈ، اس کے اندر جو ایگو تھا وہ بہت اچھل گیا، اور جو لوگ روک رہے تھے ان کو بزدل کہہ کر کے تانا دیا. اور بالآخر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی، جنگ کا مکمل ماحول بن گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو کفار و مشرکین کے لیے آنے والا تھا، خاص طور سے ابو جہل جو عذاب کے لپیٹے میں آنے والا تھا، وہ بس ہونے ہی والا تھا. کیونکہ ابو جہل برابر طنز کرتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے کہتا تھا کہ اگر یہ قرآن حق ہے، اگر یہ دین حق ہے، اگر جس دین کے فالوورز تم ہو وہ دین حق ہے، تو ہمارے اوپر عذاب آنا چاہیے. تو یہ جو دعا کرتا تھا اب اس کی قبولیت کا وقت آ گیا، اور 2 نوجوان بالکل ینگ لڑکوں نے ابو جہل کا کام تمام کیا اور انتہائی ذلت کی موت مرا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بتلا رہا ہے تمام انسانوں کو، اس وقت کے کفار مکہ کو بھی، مسلمانوں کو بھی، اور آنے والے رہتے دنیا تک کے تمام انسانوں کو بھی، کہ کبھی بھی اترا کر کے لوگوں کے اوپر رعب گانٹھنے کے لیے اپنے لشکر، اپنے جتھے کے اوپر گھمنڈ نہ کرنا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے ذریعے سے بڑے بڑے جتھوں کو شکست دے دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے اعمال کو گھیرے ہوا ہے. سامعین کرام، جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نصیحت بیان فرمائی. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدر کے اس وقت کو بھی یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا کر کے دکھلایا. جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا کر کے دکھلایا اور کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، آج تم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. وانی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں نا. فلما تراءت الفئتان، لیکن جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، نقص علی عقبیہ، شیطان فوراً پیٹھ کے پیچھے بھاگ پڑا، الٹے بھاگا اور کیا کہا انی بریء منکم، میرا تم لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں. انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. انی اخاف اللہ، مجھ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. سامعین کرام، اس آیت کریمہ کا پس منظر ہے. پس منظر کیا ہے کہ جب غزوہ بدر منعقد ہو رہا تھا، جب لڑائی کا ماحول بن رہا تھا، تو اس وقت مکہ والوں کے دل میں اور خاص طور سے ابو جہل کے دل میں ایک بات تھی. بات کیا تھی کہ بنو کنانہ جو عرب کا ایک قبیلہ تھا، یہ مکہ والوں کا دشمن تھا، قریش کا دشمن تھا. اب ان لوگوں کے دل میں یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بنو کنانہ جو ہے اس کے قبیلے کے لوگ مسلمانوں کا سپورٹ کرنا شروع کر دیں اور ہمارے لیے تھوڑی مشکلیں آ جائیں. اس خدشے کو مٹانے کے لیے شیطان آگے بڑھتا ہے. یاد رکھیے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، شیطان انسان کا دشمن ہے. شیطان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ٹارگٹ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کو ہلاک و برباد کرے اور آخرت میں بھی جہنم رسید کرے. لہذا شیطان نے اس کے اس خدشے کو ختم کرنے کے لیے بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک جو ہے اس کی شکل کو اختیار کر لیا. بنو کنانہ کا جو سردار رئیس سراقہ بن مالک تھا، اس کے شکل کو اس نے بنا لیا اور بنا کر کے غزوہ بدر کے جنگ کے موقع سے کفار و مشرکین کے پاس چلا گیا اور جا کر کے ابو جہل کے پاس کہا کہ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اگرچہ ہمارا تمہارا مت بھید ہے، اگرچہ ہمارا تمہارا اختلاف ہے، لیکن آج ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم مل کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے، ان کو نیست و نابود کریں گے. اور پھر تمہارا اتنا بڑا لشکر ہے، تمہاری اتنی بڑی جمعیت ہے، اس کے سامنے مٹھی بھر بے سر و سامان مسلمان ہے، تمہاری فتح تو بالکل یقینی ہے، تم کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم تمہارے کمپلیٹلی ساتھ ہیں، تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تمہارا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب
دونوں طرف سے مٹبھیڑ شروع ہوئی اور جنگ کا جو آغاز ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے ہی سوچ چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارادہ کر چکا تھا کہ مسلمانوں کو ہر حال میں سر بلند کرنا ہے، اسلام کے چراغ کو ہر حال میں اس پوری دنیا کو منور کرنا ہے، اسلام کے چراغ سے پورے دنیا کے کونے کونے کو روشن کرنا ہے۔ اس لیے 313 بے سر و سامان مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر اتارنا شروع کر دیا۔ اب یہ شیطان تھا نا، اس کو فرشتے دکھ گئے، جب فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا تو اس کی گھگی بن گئی اور فوراً الٹے پیر بھاگنا شروع کیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اتنے نازک حالت میں تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نہیں رک سکتا، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں نہیں رک سکتا، اور فوراً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہاں پر دیکھیے شیطان نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے چیلوں کو، جو انسان اس کا سپورٹ کر رہے تھے، اس کی اتباع کر رہے تھے، اس کو یہ بھی نہیں بتلایا کہ فرشتے اتر رہے ہیں، اب تمہاری تباہی و بربادی اور ہلاکت بالکل تمہارے سر پر ہے۔ یہ بھی نہیں بتلایا کہ اس کا توڑ کیسے ہوگا، یہ بھی نہیں بتلایا کہ اب تم ہلاک و برباد ہوگے، تم فوراً اللہ کے سامنے جھکو، یہ نہیں بتلایا، بلکہ الٹے پیر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور کہا کہ میرا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو دراصل اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تمام انسانوں کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ کبھی بھی شیطان کے فریب میں نہ آئے انسان۔ شیطان دلوں کے اندر فریب ڈالتا رہتا ہے، مختلف انداز میں اکساتا ہے، بہکاتا ہے، انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اکساتا رہتا ہے۔ لہذا انسان کو کبھی بھی شیطان کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کا کلام واضح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے راستے کو متعین کرنا چاہیے۔ شیطان مختلف طریقوں سے اکسائے گا، رشتوں ناتوں میں آ کر کے اکسائے گا، بزنس و کاروبار میں آ کر کے اکسائے گا، کبھی کسی سے رنجش ہو جائے گی اس میں آ کر کے اکسائے گا، مختلف انداز میں اکسائے گا۔ اس وقت شیطان کی بات مانے تو شیطان صرف اکسانے تک آپ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، باقی جب ہم تباہی و بربادی کے کنارے پر جائیں گے شیطان وہیں سے اپنا راستہ کاٹ لے گا۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نصیحت بیان فرمائی ہے۔ آیت نمبر 49 اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانفال میں، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ اس وقت کو بھی یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کو، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ومن یتوکل علی اللہ، اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کر لیں گے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پر غالب ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ دراصل جب غزوہ بدر کے اندر جنگ کے بارے میں مسلمانوں نے مکمل ارادہ کر لیا کہ اب جو ہے ہم لوگ جنگ کریں گے ہی اور ہر حال میں اللہ کے کلمے کو سر بلند کریں گے، تو اس وقت منافقین اور یہودی لوگ یہ کہنے لگے کہ کیا یہ لوگ اپنے دین کے جوش میں دیوانے ہو گئے، کیا یہ مٹھی بھر بے سر و سامان مسلمان اتنے بڑے کفار و مشرکین کے لشکر کے سامنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اس کو دیوانگی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اور پھر یہ اتنا بڑا لشکر ہے، اس کے اندر جو ہے ہر آدمی ہتھیار سے لیس ہے، یقینی طور پر مسلمانوں کی تباہی و بربادی بالکل سامنے دکھ رہی ہے، یہ لوگ واقعی دیوانے ہو گئے ہیں، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ومن یتوکل علی اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لے گا، سننے میں یہ باتیں ذرا سا دوسرے ٹائپ کی لگتی ہے، لیکن واقعی میں بتلا دوں کہ جن کے دل کے اندر وہ کوالٹی ہوتی ہے، جو اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل جوڑ لیے ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ پر بھروسہ کر لیں تو اللہ ہر حال میں اس کے نیا کو پار لگا کر کے چھوڑتا ہے، کوئی بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ غزوہ بدر جو ہے وہ دنیا میں انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ کبھی بھی غزوہ بدر ہو سکتا ہے۔ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے، سنگل اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا حامی مددگار اور ولی بنا کر کے دیکھیے، آپ کے کٹھن سے کٹھن معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سپورٹ کرے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا معاملہ کیسے کمپلیٹ ہو گیا۔
اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو لوگ اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے اوپر غالب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اوپر ہم تمام کو گہرائی کے ساتھ غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔